علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری رمضان مبارک کی جو ٹرانسمیشن ہے یہ پورا رمضان چلتی ہے، یکم رمضان سے لے کر آخری رمضان تک، سوائے جمعۃ المبارک کے۔ جمعۃ المبارک کو ہماری نشست نہیں چلتی۔ تو آج ہمارے پروگرام کے اندر جو مہمان تشریف لائے ہیں وہ ہے مفتی محمد معاذ صاحب، جو ہمارے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دیں گے۔ تو ہماری جو نشست ہے اس کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کا تعارف، آپ کی ملاقات مفتی صاحب سے کرا دیتا ہوں۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا خیریت ہے۔ مفتی صاحب، ہمارے ناظرین کی طرف سے جو سوال ہے، سوال یہ ہے کہ عمر رسیدہ شخص کمزوری یا بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا اور مالی حالات بھی کمزور ہیں، ایسا شخص فدیہ کیسے ادا کرے گا؟ اسے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی وسعت کے مطابق مکلف بنایا ہے۔ وہ اگر ایسا معذور، بیمار یا بوڑھا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، اس پر روزے کا فدیہ آنا تھا، لیکن فدیہ کی بھی اس کے پاس پوزیشن نہیں ہے، تو اس پر کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ نہ تو روزہ لازم ہے، نہ اس کا فدیہ لازم ہے، نہ فدیہ کی وصیت لازم ہے، کیونکہ اس کے پاس مال ہی نہیں۔ البتہ رمضان کے بعد اس کو کبھی کوئی زمانہ صحت کا مل گیا اور جتنے دنوں کا مل گیا اتنے دنوں کی قضا اس پر لازم ہو جائے گی، اور قضا نہ کر سکا تو پھر فدیہ بھی لازم ہو جائے گا۔ مفتی صاحب، اگلا جو ہمارے ناظرین کی طرف سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک غریب، بیوہ یا یتیم بچے ہیں، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، ان پر زکوٰۃ لگ سکتی ہے، لیکن لوگ اتنا تعاون کرتے ہیں کہ وہ خود صاحب نصاب بن جاتے ہیں۔ اب شرعی لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ صاحب نصاب ہو گیا تو ان کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی، لیکن ان کے پاس بظاہر کوئی ایسی مال و دولت نہیں ہے، بظاہر وہ غریب ہی ہے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہے کہ بیوہ ہے اس کو زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں۔ تو ایک آدمی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب بن گئے ہیں یا نہیں، تو وہ ان کو زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، تو کیا اس شخص کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ رہنمائی فرما دیں۔ یہ بڑا اہم سوال کیا، اور یہ ہمارے معاشرے کا بڑا المیہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے کسی کو بیوہ کرنا پڑے گا، کسی کو یتیم بننا پڑے گا، تب اس کو دیں گے۔ جو بیوہ نہیں بنی بیچاری پریشان ہے، یتیم نہیں بنا، وہ مالی مشکلات میں ہے، لوگ اس کی خیال ہی نہیں کرتے۔ یہ بڑا غلط رواج ہے۔ تو یاد رکھو، زکوٰۃ کے مستحق بننے کے لیے نہ تو بیوہ ہونا شرط ہے، نہ یتیم ہونا شرط ہے۔ اور میں بطور المیہ کے ایک واقعہ ذکر کروں کہ ایک صاحب، اس کے پاس اس کا بھتیجا یتیم پرورش میں تھا، اور لوگ اس یتیم کو بڑے پیسے دیتے، ہر وقت وہ پیسے چیزیں کھاتا، اور اس کے جو چچا کے بیٹے تھے، اس کا والد زندہ تھا، ان بچوں کو لوگ پیسے نہیں دیتے تھے، اس کو تو ظاہر ہفتے بعد یا جو گھر سے خرچی ملنی ہے 10-20 ہوئی ہوتی تھی۔ اب وہ جو یتیم بچہ تھا اس کے پاس تو بہت سارے پیسے ہوتے ہیں، وہ ان کو دکھا دکھا کے چیزیں کھاتا تھا۔ وہ بچے اپنے ابو کو تنگ کرتے، ابو دیکھو ان کے پاس کتنے پیسے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تو مجھے یاد ہے اس باپ نے جواب دیا کہ بیٹا دعا کرو تمہارا باپ مر جائے نا، پھر تمہیں بھی لوگ اس طرح دیں گے۔ یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی ہے۔ آئے روز یہ جو خودکشیاں ہوتی ہیں، جب تک وہ بندہ خودکشی نہیں کرے گا اس کی بیوی بچے کو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، جب اس نے خودکشی کر لی، اب NGOs بھی آ گئے، مالدار بھی آ گئے، حکومتی توجہات بھی آ گئی، چلو جی اس کے باپ نے خودکشی کی ہے، بچوں کی تعلیم بھی فری ہے، علاج بھی فری ہے، گھر میں یہ سامان آ رہا ہے، یہ سامان آ رہا ہے۔ تو خدا را ہم اپنی اداؤں پہ نظر کریں، اللہ کی خاطر ہم دوسروں کی ہمدردی کریں۔ رسم و رواج ایک جو جس طرح کا رواج بن گیا بس ویسے چل رہے ہیں۔ یہ تو میرا ایک دکھ تھا، غم تھا جو عرض کر دیا۔ اب آپ کے سوال کا جواب
کہ یہ جو مال ہے زکوٰۃ یا صدقہ فطرانہ اور عشر جو واجبی صدقات ہیں، یہ لینے والے کو خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جو دینے والا ہے وہ ہر ایک کی تحقیق کرے، اور مشکل بھی ہے اور اس کو شرمندگی بھی ہوگی۔ میں کیسے آپ سے پوچھوں بھی آپ نصاب کے مستحق حقدار ہیں کہ نہیں، زکوٰۃ کے پوچھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ لینے والے کو خود چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف دل میں رکھے، اگر وہ مستحق نہیں ہے تو قطعاً وصول نہ کرے۔ دیکھو یہ زکوٰۃ کے پیسہ فطرانہ اور عشر اوساخ الناس اس کو کہا گیا کہ یہ لوگوں کے مال کی میل کچیل ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کا کہتے ہیں پاکیزگی۔ کپڑے کو دھو کر جب پاک کرتے ہو تو اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ وہ میل کچیل نکلتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ اور یہ جو اموال ہیں واجبی، یہ لوگوں کے مال کو پاک کر کے بطور میل کچیل کے ہیں۔ اب یہ ان لوگوں کا حق ہے جو بیچارے انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ہیں، صبح کی ہے تو شام کی نہیں، جس کو آج کل اس طرح میں کہتے ہیں خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے۔ اور یہ بھی سمجھیں کہ ایک غریب وہ ہے جو ہمارے معاشرے میں غریب ہے، اور ایک غریب وہ ہے جس کو شریعت نے غریب قرار دیا۔ شریعت اس کو غریب کہتی ہے جس کے پاس نصاب نہیں ہے، چاہے بظاہر وہ سفید پوش ہے، ممکن اس کے پاس گاڑی بھی ہو اور وہ برسر روزگار بھی ہو، اس کی تنخواہ بھی مہینے میں 15-20 ہزار آتی ہے، لیکن 5-7 بچے ہیں، مکان کا کرایہ اس کا خرچہ ہی پورا نہیں ہے، یا 50 ہزار بھی تنخواہ ہو سکتی ہے، اگر وہ سارا اس کا مہینے میں لگ جاتا ہے، کوئی اضافی چیز اس کے پاس نہیں ہے، نصاب نہیں ہے، حالانکہ دیکھو سفید پوش، گاڑی، عزت والی زندگی گزار رہا ہے، شریعت کی نظر میں یہ غریب ہے، یہ اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور ایک ہے اس کا مکان نہیں، اجڑا پجڑا، یتیم ہے یا بیوہ ہے اور ذریعہ آمدن نہیں ہے، مگر اس کے پاس نصاب موجود ہے، مثلا سونا اس کے پاس چند تولے موجود ہے، اس کے ملک میں کوئی اضافی پلاٹ موجود ہے جو اس کی ضرورت سے زائد ہے، یا کوئی ایسا جس طرح یہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ ایک بیوہ عورت ہے، اس نے جہیز کا اتنا سامان پڑا ہوا ہے کہ وہ صاحب نصاب بن گئی ہے، وہ اس نے اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ بچی بڑی ہوگی تو اس کے جہیز کے استعمال میں ہوگی، تو اس پر تو زکوٰۃ لازم ہے۔ یہ بھی ہو، اب جو سامان اس نے رکھا ہوا ہے، سونا رکھا ہوا ہے، بچوں کے لیے رکھا ہو، اس وقت مالک تو تم ہو، ہر بندے کا اپنا ملک ہے۔ اسی طرح بچیوں کے لیے سامان جمع کر رہی ہے اور زکوٰۃ لے کے جمع کر رہی ہے، جب مالک تم ہو تو اس میں بھی نصاب دیکھا ہے، اگر وہ نصاب کی مالیت کے برابر پہنچ گیا تو مزید زکوٰۃ کی رقم لینا اس کے لیے حرام ہے، اور اگر لیں گی وہ یتیم، وہ بیوہ ہے، وہ ایسے غریب جو مستحق نہیں ہیں، معاشرے میں غریب شمار ہوتے ہیں، وہ اگر لیتے ہیں تو فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا اور مستحقین کا مال ظلمن کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں گویا آگ بھر رہے ہیں، تو یہ اموال قیامت آنکھیں بند ہوتی آگ کی شکل اختیار کر لیں گے۔ اس لیے کہ دنیا کی زندگی جیسے کیسے گزر جائے گی، دینے والوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ نصاب دیکھے، حالات نہ دیکھے، لینے والے کو بھی خیال رکھنا چاہیے، اگر خود علم نہیں ہے تو علم حاصل کریں، علماء سے رابطہ رکھیں کہ میرے یہ حالات ہیں، کیا میں زکوٰۃ لے سکتی ہوں، لے سکتا ہوں کہ نہیں۔ ہاں مفتیان کرام آپ کو اگر بتلا دیں کہ تمہارے حالات اس طرح کے تم لے سکتے ہو تو پھر لے لو، اور اتنی لینی کہ نصاب کی مالک خود نہ بنے، اس سے کم لے سکتے ہیں، اور دینے والا بھی اتنا دے کہ اگلا بندہ نصاب کا مالک نہ بنے، اس سے کم دے۔ اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو ایسے شخص نے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی جس نے صاحب نصاب کو زکوٰۃ دے دیا، حالانکہ اس کو تو پتہ نہیں تھا؟ غنی کو اگر زکوٰۃ دی ہے، بھولے میں دی ہے، اس نے اپنے طور پر گویا کہ تحقیق کچھ نہ کچھ کرے، ایسی آنکھیں بند کر کے تو نہ دے، اپنے طور پہ کی لیکن اس کو نہیں پتہ چلا، اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ اچھا مفتی صاحب، اگلا جو ہمارا سوال ہے ناظرین کی طرف سے وہ یہ ہے کہ کپڑوں پر بلی کے جو بال لگ جائیں تو ایسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ وہ بال جسم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو نماز آدمی پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ایسے لباس میں؟ بلی چونکہ ویسے تو نجس جانور ہے، شریعت نے اس کو طوافین میں سے شمار کیا ہے، جس طرح درندوں کا جوٹا تو ناپاک ہوتا ہے، مگر بلی کے بارے میں فرمایا کہ یہ پاک ہے،
وہ بھی تھوڑے بہت بال اگر ہوں تو طوافین کی وجہ سے اس میں گنجائش دی جائے گی۔ اس میں مفتی صاحب ایک اور جو ہمارے معاشرے میں بات مشہور ہے کہ یہ بلی رو رہی ہے تو اس سے جہاں پر روتی ہے تو وہاں پر کیا ہے مصیبتوں کو دیکھ کر وہ روتی ہے، تو اس قسم کی جو توہمات ہیں، کیا یہ شریعت کی نظر میں یہ بات درست ہے یا نہیں؟ ہاں، ایک بات بلی کے پہلے سوال کے بارے میں کہ اس کے جو بال ہیں نا خشک ہیں، وہ نجس بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں جان ہی نہیں ہے، اس لیے اس سے کوئی حرج نہیں۔ باقی یہ جو بلی کا رونا اور یہ توہمات، اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بلی کا رونا اس کی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی تو بیمار ہوتی ہے، اس کو بھی پیٹ میں درد ہوتا ہے، اس کو بخار بھی آتا ہے، سر میں درد بھی ہوتا ہے، اور اس کو نزلہ بخار، یہ ساری بیماریاں اس کو بھی ہوتی ہیں جو انسان کو ہوتی ہیں۔ تو ممکن ہے وہ کسی تکلیف کی وجہ سے آوازیں نکال رہی ہو، تو اس کا کوئی تقدیر یا بلاؤں سے کوئی تعلق جوڑنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور بلائیں تو آتی ہیں گناہوں سے، ادھر سوچتے کیوں نہیں ہے؟ کوا بول پڑا تو مصیبت آئے گی، بلی بولے تو مصیبت، بولے وہ ہے مصیبت تم پہ کیوں آئے گی؟ مصیبت تو بھئی آتی ہے گناہوں سے، یہ مصیبت کو کھینچنے والے ہیں، اس سے ڈرنا چاہیے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ مفتی صاحب اگلا جو ہمارا ناظرین کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک امام ہے، قاعدہ اخیرہ کو پہلا قاعدہ سمجھ کر کھڑا ہو گیا، یا بھول گیا کہ آج میرا چوتھی رکعت ہے، آخری رکعت ہے، وہ کھڑا ہو گیا تو پانچویں رکعت کے لیے وہ کھڑا ہو گیا تو پیچھے مقتدی نے لقمہ دیا۔ اب لقمہ دینے پر اس کو واپس پلٹ آنا چاہیے یا وہ رکعت پوری کر کے سجدہ صاحب کر لینا چاہیے؟ کیسے اس کی نماز درست ہوگی؟ دیکھو بھی 4 رکعت میں نماز پوری ہو گئی، اب اس کا بھول کے کھڑا ہونا اس کا وہ حیثیت ہی نہیں ہے۔ جیسے مقتدیوں نے لقمہ دیا اس کو فوراً واپس آنا چاہیے، قیام میں رکوع کی حالت میں لقمہ مل جائے تب بھی واپس آ جائے، رکوع کے بعد ملا تب بھی واپس آ جائے۔ البتہ 5ویں رکعت کا اگر اس نے سجدہ کر لیا تو پھر واپس نہ آئے، پھر وہ 5ویں رکعت بھی پوری کرے، ایک رکعت اس کے ساتھ اور شامل کر کے 6 رکعتیں بنائے، بعد میں سجدہ سہو کرے۔ تو پہلی جو 4 رکعتیں چونکہ قاعدہ کر کے اٹھا تھا اس لیے وہ 4 رکعتیں فرض بن جائیں گی، یہ 4 رکعتیں نفل۔ اور اگر چوتھی رکعت پہ قاعدہ کیے بغیر کھڑا ہو گیا تھا تو پھر 6 کی 6 رکعتیں نفل بنے گی، فرض دوبارہ پڑھنے ہوں گے۔ یہ بہتر، جزاک اللہ مفتی صاحب۔ اچھا مفتی صاحب اگلا جو سوال ہمارا ناظرین کی طرف سے ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر ایک آدمی ادا کرنا چاہتا ہے لیکن وہ دوسرے ملک میں ہے، اب دوسرے ملک میں ہے، وہاں سے کام کرنے کے لیے گیا، اس کا اپنا علاقہ تو مثال کے طور پر پاکستان ہے اور وہ سعودی عرب میں یا دبئی میں ہے، تو وہ صدقہ فطر کس ملک کے حساب سے ادا کرے گا؟ اپنے پاکستان کے حساب سے یا پھر دبئی اور سعودیہ جہاں پر وہ کام کرنے کے لیے گیا اس حساب سے صدقہ فطر ادا کرے گا؟ دیکھو صدقہ فطر کا تعلق بندے کے سر کے ساتھ ہے، پر ہیڈ، تو جہاں پر وہ موجود ہے وہیں کا یہ نظام معتبر ہوگا۔ اور یہ جو ہمارے معاشرے میں جو بات پائی جاتی ہے کہ اب وہ آدمی تو کمانے کے لیے دوسرے ملک میں گیا ہوا ہے لیکن یہاں پر پاکستان میں جو اس کے عزیز و اقارب والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں، تو کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہوگا یا اس کو الگ اپنا وہاں پر ادا کرنا پڑے گا؟ یہاں کے لوگ بھی صدقہ فطر اس کی طرف سے ادا کر سکتے ہیں، حساب وہاں کا معتبر ہوگا، اس کی اجازت سے یہاں بھی ادا کر دیں، کوئی حرج نہیں، یہیں پر حساب وہیں کا لگے گا جہاں پر حساب وہیں کا ہوگا جہاں وہ رہ رہا ہے۔ یہ بہتر، جزاک اللہ مفتی صاحب۔ تو مفتی صاحب اگلا جو ہمارا سوال ہے ناظرین کی طرف سے وہ یہ ہے کہ منت کے ایک آدمی نے نفل مانے، مثال کے طور پر 10 نفل اس نے مان لیے کہ اگر میری یہ کام ہو گئے تو میں 10 نفل ادا کروں گا، اب اس کی وہ منت پوری ہو گئی، اب وہ نفل ادا جب کرے گا تو وہ منت پوری ہونے کے فوراً بعد ادا کرے گا یا بعد میں کسی وقت بھی پڑھ سکتا ہے، اکٹھے پڑھے گا، الگ الگ پڑھ سکتا ہے، وقفے کے ساتھ 1-2 دن کا وقفہ کر کے 10 دن کا وقفہ کر کے اس طرح پڑھ سکتا ہے یا اکٹھے پڑھیں گے؟ دیکھو نظر ایک ہوتی ہے مطلق، ایک ہے متعین۔ اگر اس نے متعین کر دیا کہ فلاں دن پڑے گا یا فوراً بعد پڑے گا پھر تو اس کے مطابق کرنا ہے، اگر اس نے متعین نہیں کیا تو پھر بعد کی زندگی میں کبھی بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن کوشش کرے کہ جلد ادائیگی کرے کیونکہ زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے، تو یہ ذمہ داری اس پر عائد رہے گی جو ایک وجوب کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ بہتر ہے۔ مفتی صاحب اگلا سوال جو ہے ہمارے ناظرین کی طرف سے وہ یہ ہے
کہ ایک عورت ہے وہ لپسٹک لگاتی ہے، سرخی لگاتی ہے، تو اس کے جو ذائقہ ہے وہ اپنے حلق میں محسوس کرتی ہے، تو کیا اس لپسٹک لگانے کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر پڑے گا نہیں پڑے گا؟ جی اگر لپسٹک کا ذائقہ منہ کے ذریعے اندر جا رہا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس میں احتیاط کرنی چاہیے. ذائقہ باہر کے حصے پہ لگا لے، اندر کے حصے پہ نہ لگائے. یہ بہتر ہے. مفتی صاحب اگلا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک حافظ ہے، وہ تراویح پڑھاتا ہے لیکن دن کو روزہ نہیں رکھتا، ایسے حافظ قرآن کو امام بنانا کیسا ہے اور اس کے پیچھے پڑی گئی تراویح کا کیا حکم ہے؟ دیکھو تراویح الگ عبادت ہے، روزہ الگ عبادت ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ امام صالح ہو. جو بلا شرعی عذر کے روزہ نہیں رکھ رہا تو وہ فسق کر رہا ہے، اللہ اعلانیہ بغاوت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی. تو صالح امام تلاش کرنا چاہیے. لیکن اگر اس نے تراویح پڑھا دی ہے اور قرآن پاک اس کا ٹھیک ہے تو تراویح تو ہو جائے گی، وہ الگ عبادت ہے. باقی اچھا امام تلاش کیا جائے. اچھا امام نہ ملے تو صورتوں میں پڑھ لیں. یہ کوئی رواج اور رسم تو نہیں ہے، اس کو رسم کے طور پہ نہیں کرنا، عبادت کے طور پہ کرنا ہے. یہ بہتر، جزاک اللہ مفتی صاحب. اچھا مفتی صاحب اگلا جو ہمارا ناظرین کی طرف سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ جلد کے اندر انجیکشن لگوانے سے روزے پر اثر پڑے گا نہیں پڑے گا؟ یہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے جلد میں ہو یا رگ میں ہو، لیکن بغیر سخت مجبوری کے روزے کی حالت میں نہ لگوایا جائے، جسم کو خام کا ایڈ نہ پہنچائی جائے. ہاں کوئی مجبوری ہے تو پھر گنجائش ہے. تو مفتی صاحب اگلا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے ناظرین کی طرف سے کہ ایک آدمی سعودی عرب میں ہے، وہ تو حنفی ہے لیکن وہاں پر مفتی صاحب اگلا سوال جو ہے ہمارا ناظرین کی طرف سے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں حنفی مقتدی ہے اور وہاں پر وہ وطر کیسے ادا کرے؟ ہاں وہاں سعودیہ میں چونکہ وطر پڑھتے تو 3 رکعتیں ہیں، اگر 2 رکعت پر سلام پھیر کے پھر پڑھتے ہیں. احناف کے یہاں 3 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ ہیں. اس لیے وہاں پر کوئی حنفی ہے تو ان کے ساتھ بھی شامل ہو جائے. 2 رکعتیں اس کی نفل بن جائیں گی، باقی وہ دعا ہو جائے گی. لیکن وطر اس کو اپنی ترتیب پر دوبارہ پڑھنے ہوں گے ایک سلام کے ساتھ 3 رکعتیں. جیسا کہ ناظرین آپ نے سنا، مفتی صاحب نے آپ کے تمام سوالوں کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دیے ہیں اور ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے اختتام کی طرف. تو آج کی جو ہماری نشست ہے وہ مکمل ہوئی. اب میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور مفتی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے، ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور آپ کے سوالوں کے جوابات عطا کیے. تو اب میں اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ.